جملہ اسمیہ مبتدا اور مضارع سے اس کی خبر دوام تجددی پر دلالت کر رہا ہے. معنی یہ ہے محبوب میں تیرا ذکر کرتا ہوں, نہ میری ابتدا ہے نہ میری انتہا ہے, اس لیے تیرا ذکر ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتا رہے, اس لیے کہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ غور فرمائیے ذرا, ومن ناحیۃ اخری, ایک اور حوالے سے اس مسئلے کو مزید سمجھیے. حضور سید عالم کے ذکر کی اہمیت کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والعصر, محبوب مجھے اس زمانے کی قسم جس میں تو جلوہ گر ہوا, والضحیٰ, محبوب مجھے اس صبح کی قسم جس میں تو پیدا ہوا, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم کیونکہ تو اس میں چلتا پھرتا ہے, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اللہ فرماتا ہے محبوب مجھے تو تیرے صحابہ کے گھوڑوں کے سموں سے اٹھنے والی چنگاریوں اور دھول کی قسم. اب ذرا غور کیجئے, جو رب اس زمانے کی شان بیان فرمائے قسم یاد فرما کر, جو محبوب کا زمانہ ہو, اس صبح کی قسم یاد فرما کر اس کی عظمت کو 2-4 چاند لگا دے جس میں آپ پیدا ہوئے ہوں, اس شہر کی قسم کھائے اور عظمت کا اظہار فرمائے جس میں آپ چلیں, جس کو آپ کے قدموں سے نسبت ہو, اور تو اور اللہ تعالیٰ اس مٹی کی عظمت کو بیان فرمائے جو مٹی اس کے محبوب کے صحابہ کے گھوڑوں کے سموں سے اٹھے. تو بتائیے جب گھوڑوں کے سموں سے اٹھنے والی مٹی کی عظمت بیان فرما رہا ہے تو خود پھر مصطفیٰ کے ذکر کی عظمت کا کیا عالم ہوگا, اس کی اہمیت کا کیا عالم ہوگا. وب طریقے آخر مزید ایک نقطہ سماعت فرماتے جائیے. حضور سید عالم نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. کیوں؟ انا میرات جمال الحق, کیونکہ میں تو رب کے جمال کا آئینہ ہوں, میں رب کے جمال کا آئینہ ہوں. کمالات رب کے ہیں, آئینہ میں ہوں, مجھ میں رب کے کمالات جھلکتے ہیں. تو گویا مجھ میں اپنا کوئی کچھ نہیں ہے, یہ سب کچھ کمالات رب کے دیے ہوئے ہیں. تو تصویر کی تعریف مصور کی تعریف ہوتی ہے, مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف ہوتی ہے. جب سارے کمالات اللہ کے حضور میں جھلکتے ہیں تو حضور کی تعریف کس کی تعریف ہوئی؟ خدا کی تعریف ہوئی. حضور کے حسن کی تعریف اللہ کے حسن مطلق کی تعریف ہے. حضور کے جمال کا تذکرہ اللہ کے جمال کا تذکرہ ہے. حضور کا ذکر خدا کا ذکر ہے. آپ اس سے یہ بھی پتا چل گیا جو لوگ کہتے ہیں اس ذکر کی ضرورت کیا ہے, اور لوگ تو معاذ اللہ میلاد حضور کے ذکر کو کہتے ہیں بدعت حرام ہے. تو حضور کا ذکر کس کا ذکر ہوا؟ اللہ کا. آپ جو کہتے ہیں یہ بدعت ہے, یہ حرام ہے, یہ شرک ہے, بتائیے اللہ کے ذکر کو کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا؟ اب وہ اپنا مقام خود متعین کرے اللہ کے ذکر کو جو کہہ رہا ہے. غور کیجئے, حضور کے ذکر کی اہمیت کو سمجھیے. یہ مذاق نہیں ہے, کوئی رسم نہیں ہے, کوئی دنیاوی کھیل نہیں ہے, یہ شرعی تقاضے ہیں, یہ مطلوب شرع ہے. حضور سید عالم حسن کے ذکر کی اہمیت کو اس حوالے سے بھی سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنا ذکر بنایا. گزشتہ سال اسی محفل میں اسی عنوان سے میں نے پوری تقریر کی تھی. وہ تقریر دہرانا مقصود نہیں ہے, صرف اشارہ کرنا مقصود ہے. حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. اللہ نے کلمے میں اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ساتھ رکھا, اذان میں ساتھ رکھا, تکبیر میں ساتھ رکھا, نماز میں ذکر ساتھ ہے. بچہ پیدا ہو تب اللہ کا ذکر اور مصطفیٰ کا ذکر ساتھ ساتھ. بندہ فوت ہو, جنازہ پڑھا جائے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر. پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی ثنا, دوسری تکبیر کے بعد مصطفیٰ پر درود. تو غور کیجئے, اگر اہمیت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر رکھتا, اور رکھا بھی کیسے؟ تھوڑا سا جلوہ دکھا دو. کلمہ, اذان, نماز اذان دیتے ہیں نماز کے لیے,
اذان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر اپنے محبوب کے ذکر کے ساتھ رکھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، یہ ہے نا ذکر ساتھ، یہ کیوں رکھا؟ لوگ کہتے ہیں یہ اذان تو جو ہے نا، اذان یہ تو بلاوے کے لیے، نماز کے بلاوے کے لیے۔ میں کہتا ہوں اگر اذان فقط بلاوے کے لیے ہوتی تو پھر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ کافی تھا۔ اگر بلاوے کے لیے ہوتی تو یہی کافی تھا کہ کہہ دیا جاتا اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف آ جاؤ، آ جاؤ فلاح کی طرف آ جاؤ، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی رکھا، تاکہ پتہ چلے لوگوں میں اذان میں اپنے محبوب کا ذکر ساتھ رکھ کے یہ ذہن دینا چاہتا ہوں تمہیں کہ جب اذان دی جائے تو اس سے مقصود فقط بلاوا نہیں ہے، اپنے محبوب کا ذکر سنانا ہے لوگوں کو۔ اور خدا کی قدرت دیکھیے، خدا کی قدرت دیکھیے، انسان کو عقل دیا، انسان نے اپنے عقل کو جوڑ کر لاتے ہوئے اسپیکر ایجاد کر لیے، پہلے اسپیکر نہیں تھے، اور جو لوگ حضور کے ذکر سے منع کرتے ہیں، شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، ان کی مسجدوں پر بھی اسپیکر رکھوا دیے، 10 20 اسپیکر رکھوا دیے ہیں، اور کہا مولوی صاحب کہاں بھاگو گے اللہ کے ذکر سے، ذرا کہو تو صحیح اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ جو 12 اسپیکر اوپر لگوائے اور لگواتا بھی اللہ میناروں پر ہے، وہ اونچے لگوائے تاکہ پورے شہر میں کھنڈورا پیٹے، پورے شہر میں مصطفیٰ کی عظمت کے گیت سنے جائیں، اور تو غیروں سے بھی اللہ تعالیٰ حضور کا ذکر کروا دیتا ہے۔ اذان دی، اذان سے صرف بلاوا مقصود نہیں، مصطفیٰ کا ذکر سنانا بھی مقصود ہے۔ اور تو اور آپ کہیں گے اذان تو ہوتی نا 5 دفعہ، 5 دفعہ گھنٹوں کے بعد اس کی باری آتی ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، تو میں کہتا ہوں کہ غور کیجیے ذرا، نماز کو لیجیے، نماز کو، نماز میں اللہ بڑا قادر مطلق ہے۔ حضور کے ذکر کی اہمیت کو سمجھیے، اتنی اہمیت ہے کہ اپنے تو اپنے، اللہ فرماتا ہے غیروں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، جو منکر ہیں جو قائل نہیں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا، ان سے بھی اپنے مصطفیٰ کا ذکر کروا کے چھوڑوں گا، ان کو بھی نہیں بخشوں گا۔ نماز اللہ فرماتا ہے آگے پیچھے تو یہ کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھتے ہیں، ان کو لاؤں گا نماز میں، نماز میں بلواؤں گا، گھٹنے بھی ٹکواؤں گا، اور کہوں گا آپ ذرا پڑھو السلام علیکہ ایھا النبی۔ یہ کہاں بھاگیں گے حضور ذکر سے؟ اور مزے کی بات دیکھیے ذرا، یہ قاعدہ جو ہوتا ہے نا، قاعدہ 2 قسم کا ہوتا ہے، قاعدہ اولا، قاعدہ اخیرہ۔ 4 رکعت والی نماز ہو 2 رکعت پہ بیٹھنا، 3 رکعت والی نماز ہو 2 رکعت پہ بیٹھنا، سو ہے قاعدہ اولا، اور 3 اور 4 رکعت والی نماز ہو تو تیسری اور چوتھی رکعت پر، یعنی آخری رکعت پر اور 2 رکعت والی نماز ہو تو آخری رکعت پر بیٹھنا، سو کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ۔ اب غور کیجیے ذرا، نماز میں کتنے قاعدے ہیں؟ ہر قاعدے میں درود بھی ہوتا ہے اور سلام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فجر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ بولیے 4، 2 سنت 2، بولیے وہ بھائی حق کا اظہار کرنا چاہیے نہیں چاہیے؟ کوئی آپ سے پوچھے آپ کے والد کا کیا نام ہے، آپ خاموش ہو جائیں، شک پڑ جائے گا نہیں پڑ جائے گا؟ بھائی جو حق بات ہو اس کا پرچار کرنا چاہیے، اگر حق بات کا اظہار نہیں کریں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ بتائیے نسب کی خرابی زیادہ ہے، عقیدے کی خرابی زیادہ ہے؟ ایک نسب کے حوالے سے کمتر ہے اور ایک عقیدے کے حوالے سے بدتر ہے، کون سا زیادہ برا ہے؟ نسب والا، عقیدے والا؟ عقیدے والا۔ تو آپ سے کوئی پوچھے باپ کا نام کیا، آپ خاموش ہو جائیں تو نسب میں گڑبڑ ہو جائے گی، مشکوک ہو جائیں گے۔ آپ خاموش نہیں ہوتے، ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ علی صاحب کا بیٹا ہوں، ملک صاحب کا بیٹا ہوں، سید صاحب کا بیٹا ہوں۔ تو جب عقیدے کی بات آئے، عقیدے کی، تو پھر خاموش نہ بیٹھ جائے کرے، وہاں بھی ڈنکے کی چوٹ پر کہا کرے۔ وہ ایک دوست مجھے بتا رہے تھے، لطیفہ سنا رہے تھے، تو میں نے کہا جی ہمارے کراچی سائڈ پر، سندھ سائڈ پر جو ہے نا، سنی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک پی پی ایس، ایک ٹی ٹی ایس، سمجھتے ہیں نا؟ منجب یہ تو شارٹ کٹ لفظ بتائیے آپ نے، پی پی ایس ٹی ٹی ایس، اس کا مخفف ہے کسی لفظ کا، یہ بتائیے کیا ہے؟ پتہ نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے، پی پی ایس کا معنی ہوتا ہے پل بلا سنی، اور ٹی ٹی ایس کا معنی ہوتا ہے ٹناٹن سنی، ٹناٹن سنی۔ تو پہلے مجھے یہ بتائیں آپ پی پی ایس ہیں ٹی ٹی ایس ہیں؟ یہ آگے والے ہیں، میں تو پیچھے والے نہیں ہیں۔ آواز نہیں آ رہی ہے نا؟ تو آواز آئے گی تو پتہ چلے گا۔ میں نے عرض کر دیا
کہ حق کا اظہار ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. جب حق کی بات آئے تو خاموش نہ بیٹھیں. کوئی آپ سے پوچھے باپ کون ہے، دم کی چوٹ پہ بتایا میں فلاں کا بیٹا ہوں. گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر چپ ہو جائیں گے مشکوک ہو جائے گا معاملہ. اسی طرح جب عقیدے کے بارے میں پوچھے کون ہو تو یہ نہ کہتے کرو مسلمان ہیں، نانا وہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، نبی کی گیت گانے والے ہیں، غوث کو ماننے والے ہیں. ڈنکے کی چوٹ پر کہو، پی پی ایس نہ بنو، ٹی ٹی ایس بنو. ٹھیک ہے نا؟ تو حضرات محترم آپ غور فرمائیے ذرا. یہ ماشاءاللہ کا ایک معنی ہوتا ہے ختم کرنے والے، اس معنی میں ایسا داد دی جا رہی ماشاءاللہ، کیونکہ وہ ہمیں واسطہ پڑتا نا تقریروں سے، تو ماشاءاللہ اس معنی میں بھی کہا جاتا ہے کہ بس ٹائم ختم ہو گیا بس کر. تو خیر انہوں نے وضاحت فرما دی ہے. تو غور کیجیے آپ کہ حق کا اظہار کرنا چاہیے. فرض اور سنت فجر میں کتنے ہیں؟ قاعدے کتنے ہو گئے؟ 2. ہر قاعدے میں درود و سلام ہے یا نہیں؟ تو 2 مرتبہ فجر کی نماز میں. ظہر میں کتنے قاعدے ہوتے ہیں؟ 4 سنتوں میں 2، 4 فرضوں میں 2، 2 سنت میں 2، 1 اور 2 نفلوں میں 1. کتنے ہو گئے؟ 6. فجر میں کتنے ہوئے تھے؟ 4 ہوئے تھے. 4 رکعتیں تھی، 2 قاعدے. کتنے ہو گئے؟ گنتی آپ کرتے ہیں نا، آدھا کام آپ کریں. اصل میں 4 رکعت میں 2 قاعدے سنت میں، فرض میں 4 رکعت میں 2 قاعدے، 4 یہ ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے. مغرب میں 3 فرضوں میں 2 قاعدے، 12 اور 2 14. اس کے بعد 2 سنت 2 نفل میں 2 قاعدے، کتنے ہو گئے؟ 16. عشاء میں کتنے؟ 4 سنت میں 2، کتنے ہو گئے؟ 18. 4 فرضوں میں 2 ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ پھر 2 سنت میں 1 ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ پھر 2 نفلوں میں 1 ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ پھر 3 وتر میں 2 قاعدے ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ پھر 2 نفل میں 1 قاعدے ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 25. مولوی صاحب تم کہتے ہو مہینے میں 1 مرتبہ نبی کا ذکر نہ کرو، اس پہ فتویٰ لگاتے ہو. اللہ فرماتا ہے نماز کی صورت میں 25 دفعہ تو مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھواؤں گا. تو یہ ہے حضور کے ذکر کی اہمیت. اور پھر مزے کی بات بھی دیکھو، پڑھایا بھی تو کیسے؟ قیام کی حالت میں نہیں، بٹھا کر. یہ میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا اونٹ ہوتے ہیں 2 قسم کے. کتنے قسم کے؟ ایک اونٹ ہوتا ہے بڑا شریف سا، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، نکیل پکڑ کے کہیش بیٹھ جاتا ہے، اشارہ کرے کھڑا ہو جاتا ہے، نکیل پکڑ کے جا رہے کھڑا ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ذرا شوخ و چنچل، شرارتی. تو جب اس کو کہیں باندھا جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کا گھٹنا باندھا جاتا ہے. کیا کہ بھاگ نہ جائے، کسی کو مار نہ دے، کہ رسی توڑا کے نہ بھاگے، اس کا گھٹنا باندھا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا سنیوں کو تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے کہو جمعے کے بعد پڑھو، کہیں گے فجر کے بعد بھی پڑھیں گے. ان سے کہو بھائی بیٹھ کے پڑھو، کہیں یا اللہ جمعے کے بعد کھڑے ہو کے بھی پڑھیں گے، اذان سے پہلے پڑھیں گے، اذان کے بعد پڑھیں گے، ہر محفل کے اختتام پہ پڑھیں گے، ہر وقت پڑھیں گے. اللہ فرماتا ہے یہ تو سنی ہے شریف. یہ دوسری قوم جو ہے یہ ہے شرارتی. تو یہ ایسے نہیں پڑے گی، ان کا گھٹنا باندھنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ گھٹنا باندھنا پڑے گا. اور اس حوالے سے یہ نقطہ بھی غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا کیوں. دیکھیے جمعے پر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، یہ 2 نمبر پارٹی کا کوئی بندہ اگر جمعے پر آ جائے نا، بھولے سے آ جائے، صلاۃ والسلام جمعے آنکھیں بند کر کے یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہیں. اب وہ 2 آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھتا آنکھیں بند کھسک جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کھڑے ہو کے کھسکنا آسان ہے، جب بیٹھے ہو تو کھسک نہیں سکتا. تو فرمایا بٹھا کے پڑھوں گا، گھٹنا باندھ کے پڑھوں گا، تاکہ اگر اٹھ کے جانے کی کوشش کرے تو پتہ چل جائے کون جا رہا ہے. تو بیٹھ زبردستی پڑھواؤں گا ان سے. اچھا یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلام کو جس قاعدے میں رکھا وہ ہے واجب. دیکھیں قاعدہ اولا جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے تشہد واجب، اور جو قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے اس میں بیٹھنا فرض ہے، اور قاعدہ جو ہے وہ پڑھنا جو ہے واجب ہے. تو یہ السلام علیکہ ایھا النبی یہ واجب ہے. درود ابراہیمی جو پڑھتے ہیں یہ ہے سنت، واجب نہیں، ضروری نہیں، سنت. لیکن السلام علیکہ ایھا النبی یہ ہے واجب. 2 رکعت کے بعد بیٹھے گا تب بھی پڑھنا ضروری، 4 رکعت 3 رکعت کے بعد بیٹھے گا تب بھی ضروری، 4 رکعت کے بعد بیٹھے گا تب بھی ضروری، 2 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد بیٹھے گا تب بھی ضروری. یہ رکھا واجب. کیوں؟
اس لیے کہ اگر رکھتا اللہ تعالیٰ جائز مستحب سنت تو مولوی صاحب بھاگ جاتے ہیں، ضروری تھوڑی ہے چلو نہ پڑھیں گے تو گناہ تو نہیں ہوگا نا، بھاگ جاتے۔ اللہ نے فرمایا رکھوں گا واجب، بغیر پڑھے نماز بھی قبول نہیں ہوگی، تو زبردستی پڑھاؤں گا تمہیں، تم بھاگو گے فرّ من المطر واستقر تحت المیزاب۔ ارے بارش سے بچنے کے لیے تم برنامے کے نیچے آؤ گے، تم مصطفیٰ کے ذکر سے بھاگو گے، میں تمہیں حضور کا ذکر کروا کے چھوڑوں گا کیونکہ میں قادر مطلق ہوں۔ اور پھر مزے کی بات دیکھیے، ذرا مزے کی بات دیکھیے، السلام علیکہ، کیا یا علیکہ کا او کاکا، یہ کا سمجھتے ہو؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک بندہ لاہور سے ہے آپ کے پاس، آپ سے کہ یار فلاں دوست آپ کا لاہور میں رہتا ہے، اس نے آپ کو سلام کہا، کیا کہیں گے آپ؟ بولیے، یہ بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے، سردی ہوگی اس وجہ سے، چلو اچھا سر ہلا دیں، میں خود کہہ دیتا ہوں آپ سر ہلا دیں، ٹھیک ہے نا، چھٹا کی زبان تو نہیں ہوتی ہلتی، کلو کا سر ہلا دیں چلیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بتائیے وہ کیا جواب دے گا؟